ایک صحابی ہیں، بخاری شریف صحیح سند کی حدیث ہے، کلمہ پڑھا، کچھ دنوں کے بعد مال غنیمت آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے تو میرے حبیب نے اس صحابی کو بھی دیا، فرمایا یہ رکھ لے۔ اس کو پیسے دیے حضور نے، اس نے پیسے ہاتھ میں پکڑے اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ پتہ کیا لفظ اس کی زبان پہ آئے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اس لیے کلمہ تو نہیں پڑھا تھا میں پیسے لوں گا۔ حالانکہ تالیف قلب حصہ اسلام کا، جو بندہ نیا کلمہ پڑھتا تھا اس کو کچھ نہ کچھ دیا جاتا تھا چونکہ اس کی برادری چھوڑ جاتی تھی۔ کہنے لگے حضور اس لیے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا کہ پیسے آئیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا کس لیے پڑھا تھا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے تو اس لیے پڑھا تھا کہ آپ مجھے جہاد میں لے جائیں گے اور میں آپ کے نام پر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ میں نے کچھ لینے کے لیے نہیں، جان دینے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ تو حضور میرے لیے مہربانی فرمائیں، مجھے آپ یہ دنیا داری ہی دنیا داری، مال ہی مال۔ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ کی وہ بات میرے دل کو چھو جاتی ہے۔ ایک آپ سے شخص آ کے کہنے لگا حضور میں پہلے غریب تھا فلاں جگہ میں نے، ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ شیخ جو کامل ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ میرے پاس آیا تو اسے کوئی کمی بھی نہ رہے، کوئی بھی نہ رہے۔ یہ تو اس کی اپنی درویشی ہے نا کہ وہ یہ بات کہے، تو اپنا رنگ ہے اس کا۔ میاں صاحب کے پاس آیا تو آ کے کہنے لگا حضور میں فلانے آدمی کا مرید ہوا ہوں، ایک کارخانہ تھا اب 4 ہو گئے، تو آپ فرمانے لگے تیرا تو بیڑا گرک ہو گیا، چاہیے تھا تیرا ایک بھی چھڑاتے، تجھے اللہ اللہ پہ لگاتے، تجھے اور بھسا دیا دنیا میں، یہ کون سی تُو نے درویشی اختیار کی، اور کارخانے بڑھ گئے تیرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے آ کے کہا میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے حضور، میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ فرمانے لگے دنیا دار بن کے رہو گے کہ دیندار؟ کہنے لگا جی میں دیندار بن کے رہوں گا۔ فرمانے لگے دنیا کی طلب نہ کرنا ورنہ میری صحبت میں نہیں رہ سکو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، مکان ہی نہیں بنایا، ایک تکیہ، ایک پیالہ، ایک کمبل، جہاں رات ہوتی وہیں سو جاتے۔ ایک دن ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ڈھلان بنی ہوئی تھی، پتھر کی پہاڑ تھوڑی سی ڈھلان بنی ہوئی تھی تو نیچے لیٹا ہوا ہے۔ آپ نے کمبل بھی صدقہ کر دیا، کہنے لگے آج کے بعد جہاں ڈھلان بنے گی وہاں سو جائیں گے، کمبل کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کے سویا ہوا ہے، تکیہ بھی خیرات کر دیا، کہنے لگے اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی چلو میں پانی پی رہا ہے، پیالہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا، کہنے لگے چل جائے گا کام اس کے بغیر۔ فرمایا دنیا دار بن کے نہ آنا، کہنے لگا نہیں صاحب میں دیندار بن کے آؤں گا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے رکھ لیا۔ آپ پہلے دن ہی کہنے لگے چل آجا روٹی کھا لے، 3 روٹیاں منگائیں، اس کو ساتھ بٹھایا، فرمانے لگے میں تو ایک کھاؤں گا، تو کتنی کھائے گا؟ کہنے لگا جی میں بھی ایک ہی کھاؤں گا۔ ایک روٹی اس نے کھا لی، ایک آپ نے کھا لی، تیسری روٹی چھوڑ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام دریا کنارے وضو کرنے چلے گئے۔ واپس آئے تو روٹی کوئی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی تھے، جان گئے، رب کریم کا بندہ بھی جان جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں اولیاء کیا ہیں جواسی سلول قلوب، کہتے ہیں رب کے ولی کو ٹٹولا نہ کر، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، انہیں ٹٹولا نہ کر، غبار آلود سمجھ کر حکارت سے نہ دیکھ ان کو، انہی کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی بگڑتی ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں نہ تیغ و تیر میں نہ لشکرو سپاہ میں، نہ تیغ و تیر میں نہ لشکرو سپاہ میں، کہتے ہیں نہ تلوار میں نہ تیر میں نہ لشکر میں نہ فوجوں میں، نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں۔ تیسری روٹی کدھر ہے؟ کہنے لگا حضور مجھے نہیں پتا۔ فرمانے لگے تجھے پتا ہے پر تو بتا نہیں رہا۔ کہنے لگا مجھے تیسری روٹی کا پتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہرنی جا رہی تھی، اس کے ساتھ 2 بچے تھے، آپ نے ایک بچہ پکڑا، اس کو ذبح کیا، لکڑی جلائی، اس کو بھونا، اس کو بھی کھلایا، خود بھی کھایا، ہڈیاں جمع کر دیں۔ جب وہ ہڈیاں اس پہلو کو ذرا سمجھیے گا، جب کھا بیٹھے ہڈیاں جمع، وہ ہرنی بھی کھڑی ہے، دوسرا بچہ بھی کھڑا ہے، ایک بچہ ذبح کر کے کھا لیا، دوسرا کھڑا ہے۔
جب پیٹ بھر لیے وہ بھی ڈکار لینے لگا سامنے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہڈیوں سے کہنے لگے چلو اٹھ جاؤ اللہ کے حکم سے. ہرنی کا بچہ پھر سے زندہ ہو گیا. وہ چلا گیا, ماں اس کو ساتھ لے کے روانہ. آپ فرمانے لگے دیکھ اللہ نے مجھے معجزہ دیا ہے, ہم نے کھا بھی لیا ہے اور بچہ چلا بھی گیا ہے, ہمارے پیٹ میں ہے بھی, اور اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے. کہنے لگا جی مجھے نہیں پتا, نہیں پتا مجھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ساتھ لے کے بڑھے تو دریا کے اوپر, پانی کے اوپر پیدل چلنے لگے. دریا پار کر گئے. فرمانے لگے تو پانی پہ چلتا رہا ہے, سارا پانی کراس کر گیا ہے تو ڈوبا نہیں, اب بتا دے روٹی کس کے پاس ہے. کہنے لگا نہیں پتا, مجھے پتا. اللہ اکبر. کیا خوب لفظ کہہ گئے سجادہ نشین حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی, کھیتی خوب تسلی ہو, اے دنیا دار پجاری زر دے, کتے آندے گل ٹلی ہو. سارا دریا اتنا بڑا دیکھتے ہیں لوگ جو آتے ہیں نا درویشوں کے پاس, بڑے رنگ دیکھتے ہیں پر بدلتے نہیں. رنگ بڑے دیکھتے ہیں پر اپنے آپ کو تبدیل, او بانج فقیروں کسے نہیں مارے آئے ہوئی چور اندر دا ہو. دیکھتے بڑا کچھ ہے, بدلتے نہیں. نہ بدلا. حضرت عیسیٰ کہنے لگے منوا کے میں بھی چھوڑوں گا, تو مانے گا. آپ نے نا ریت کٹھی کی, ریت 3 حصوں میں ریت جمع کر لی اور پھر اس پر کچھ پڑھ کے پھونکا تو وہ سونا بن گئی. 3 ڈھیریاں تھی ریت کی, پھونکا تو سونا بن گئی. آپ فرمانے لگے یہ سونا تیرا, ایک ڈھیری تیری, ایک میری, اور تیسری اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی ہے. کہنا جی میں ہی کھا دی, میں نہیں کھائی. یہ تیسرا اس کا حصہ جس نے تیسری, کہنے لگا میں نہیں کھائی ہے. مان گیا. ذرا بات کو سمجھیں. پانی پہ پیدل چلا ہے پر مانا دنیا دار ہے نا, مانا نہیں. ہرنی کا بچہ زندہ ہوتا دیکھا ہے پر مانا دنیا قابو آنے لگی ہے تو مان گیا ہے. کہنے لگا جی میں نہیں کھائی ہے. فرمایا او بھلے مانس, تجھے کہا تھا دنیا داری نہ کرنا, تجھے جناب عیسیٰ کی صحبت ملے گی, پر تو ایک روٹی پہ رہ گیا یار. کہاں دنیا دار پجاری زرد کتیاں دے گل ٹلی ہو, کہاں رہ گیا تو. حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک شخص لے گیا ٹانگے پہ بٹھا کے. ٹانگے پہ غلام رسول مہر صاحب نے لکھا ہے کہ وہ ٹانگے پہ بٹھا کے لے گیا اور لے جا کے نا تو میاں صاحب جی حضور یہ زمین بھی میری ہے, یہ بھی میری ہے, وہ بھی میری ہے, یہ بھی میری ہے. بڑی اس نے تفصیل سنائی تو میاں صاحب فرمانے لگے بس کر یار, میں بڑی دیر سے سن رہا ہوں کہ تیرا بڑا کچھ ہے, بس کر. کہنے لگا حضور نہیں, یہ بھی تو میں نے تھوڑی دکھائی ہے, اور بھی میرے پاس بڑا کچھ ہے. تو آپ فرمانے لگے یہ بتا تجھ سے پہلے کس کے پاس تھا. چپ کر گیا. فرمایا اس سے پہلے کس کے پاس تھا. چپ کر گیا. کیا خوب فرمایا, کیا درویشوں کا کہنے کا انداز ہے, کیا خوب رنگ ہے, اور تشبیہ کس طرح کی اعلیٰ دیتے ہیں. دانش مندہ دا کم ناہی دل دنیا نہ لانا, اس ووٹی کئی خامند کیتے, جو کیتا سو کھانا. اس ووٹی کئی خامند کیتے, جو کیتا. یہ دکان میری ہے تو پہلے کس کی تھی, اس سے پہلے کس کی تھی. یہ گاڑی میری ہے تو اس سے پہلے کس کی تھی صاحب, یہ کسی نہ کسی کی تھی, اور تیرے بعد بھی کسی نہ کسی کی ہو جائے گی. اس ووٹی کئی خامند کیتے, جو کیتا سو. حضرت عیسیٰ کہنے لگے تو نے ایک پیغمبر کی صحبت ضائع کر دی صرف دنیا داری کے لیے. فرمانے لگے میں نے کیا کرنا ہے سونا, تو تینوں کے تینوں ڈیریاں تو ہی رکھ لے, تیری ہیں, پر تو نے زیادتی کی, تو نے قیمت نہیں ڈالی ہماری صحبت کی. آپ اٹھ کے چلے گئے. صحرا کا علاقہ تھا, وہ شخص وہیں بیٹھا تھا, ابھی سمیٹ ہی رہا تھا کہ 2 ڈاکو آ گئے, تلواریں پکڑی ہوئی ہیں. کہنے لگے چل دوڑ جا, سونا مارا ہے, تو کدھر سے آ گیا. منت کی. کہنے لگا چلو مہربانی کرو, 3 حصوں میں ہے, 2 لے لو, ایک تو مجھے دے دو, ایک تو دے دو. منت کرنے لگا. وہ مان گئے. کہنے لگے چلو ٹھیک ہے. دوستی کر لی, نام پتہ پوچھ لیا, گفتگو ہونے لگی. تھوڑی دیر بیٹھے تو ایک دوسرے سے فرینک ہو گئے, بے تکلفی شروع ہوئی. تو کہنے لگے بھوک بڑی لگی ہے, روٹی تو لاؤ. ایک کو بھیجا, ڈاکوؤں میں سے ایک کو بھیجا کھانا لینے, وہ کھانا لینے چلا گیا. اب یہ دونوں پیچھے رہ گئے.
ایک وہ روٹی کھانے والا اور ایک ڈاکو تو آپس میں کہنے لگے یار یہ تیرا پوچھتا ہے وہ روٹی کھانے والا تیرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کچھ بھی نہیں، ڈاکو ڈاکو سجن ہے۔ کہنے لگے ایسے اتنا سونا اسے دے رہے ہو، آتا ہے تو دونوں پکڑ کے مار دیتے ہیں اس کو، اور سونا دونوں آدھا آدھا بانٹتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، میرا کون سا چچا کا بیٹا ہے، چھوڑو، ویسے اس دور میں چچا کے بیٹے بھی پکڑ ہی لیتے ہیں اگر کبھی مسئلہ بن جائے تو۔ چلو جی، فیصلہ ہو گیا۔ اب وہ جو گیا وہ بھی تو دنیا دار تھا نا، اس نے کھانا خریدا تو اس نے کہا میرا کون سا ان سے یہ رہنا ہے، اس نے روٹی میں زہر ڈال دیا۔ اس نے کہا میں ان کو ماروں گا اور سارے سونے پہ قبضہ کروں گا۔ حب الدنیا راست من کل خطیہ، ہر برائی کی جڑ ہے۔ وہ کھانا لے کے آیا، ابھی اس نے رکھا ہی تھا، دونوں نے حملہ کر دیا، پکڑا اور مار ڈالا۔ وہ مر گیا، اب یہ مزے سے بیٹھ کے روٹی کھانے لگے، سیر ہو کے پیٹ بھر کے روٹی کھائی۔ چند لمحے گزرے تو دھڑام سے روح پرواز کر گئی۔ حضرت عیسیٰ 1 گھنٹے کے بعد گزرے، 3 لاشیں پڑی اور سونا ویسے کا ویسا پڑا۔ ایس بوٹی کئی خامن کیتے، جو کیتا سو کھانا، سونا ویسے کا ویسے پڑا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے اپنے حواریوں سے کہنے لگے اس کو کہا تھا تو صحبت حاصل کر، دنیا داری سے بچ، لیکن اس نے دنیا داری کو فوقیت دی، ایک پیغمبر کی صحبت کو فوقیت۔ آج نقصان یہ ہوا ہے کہ خود مرا ہے اور 2 لاشیں اور بھی اس نے ساتھ کٹھی کر لی۔ دنیا داری سے بچ جائیں، اس سے بچیں، ضرورت کی حاصل کریں، ضرورت سے زیادہ نہیں۔ ضرور محنت کریں، جد و جہد، حلال روزی کمائیں اللہ کے رستے میں دینے کے لیے، غریبوں کی مدد کرنے کے لیے ضرور کریں، لیکن اس کو مشن نہ بنائیں، یہ مشن نہیں۔ اگر آپ نے صبح سے لے کے شام تک 3 گھنٹے وقت گزارا ہے تو پھر آپ کا 2 گھنٹے اگر دنیا میں گزرے ہیں تو 1 گھنٹہ دین میں گزرنا چاہیے نا، ورنہ آپ کا دن ضائع ہو گیا ہے۔ کم از کم تیسرا حصہ تو دین کو دو۔ ہمارے بزرگوں نے ضمناً دنیا داری رکھی، ضمناً کہتے تھے ہم تو اتنی روزی کماتے ہیں کہ کمر سیدھی ہو سکے۔ ایک تو میرے عزیز یہ یاد رکھیں کہ اپنے ہمہ وقت زندگی کو دنیا کو ٹائم نہ دیں، دنیا کو اتنا ٹائم دیں جتنی کہ اس کے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان یاد رکھیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے میں دنیا کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں جتنا میں نے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں جتنا میں نے آخرت میں۔ جو آدمی 500 سال پہلے فوت ہو گیا تھا وہ کہاں ہے؟ ابھی قبر میں۔ زندگی کتنی گزار کے گیا؟ 60 سال 70 سال۔ تو جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی اس کے لیے جد و جہد کریں، جتنا جانا ہے اتنا جانے کے لیے محنت کریں، اپنے آپ کو ضائع نہ کریں۔ اور یہ جو اللہ اللہ سیکھ رہے ہیں لوگ درویشی کے رستے پہ، ان کے لیے تو موت ہے، یاد رکھیں۔ جتنا زیادہ دنیا کی طرف جائیں گے اتنا، دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ شراکت کو تو پسند فرماتا ہی نہیں۔ اگر آپ نے، اور پھر میں نے کہا کہ جس بندے نے، اس نے نماز پڑھتے بھی یہی سوچا ہے کہ میں نے نکل کے پیسے لینے ہیں، کیا اس نے حاصل کیا؟ اپنے آپ کو خوددار رکھیں، کبھی کسی موقع پر کسی بھی لحاظ سے اپنے آپ کو دنیا داری کے معاملے سے کمزور ظاہر نہ کریں، اور دنیا کا پیار جہاں آ گیا وہ ختم، طریقت ختم۔ اگر آپ کی جد و جہد، اور یاد رکھ لیں آپ روحانی طور پہ مریں گے جس دن توجہ دنیا کی طرف کر لیں گے، اللہ اللہ کی لذت ضائع ہو جائے گی۔ اور پھر ایک اور بات لکھ لیں، تجربے کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، لکھ لیں اس کو کسی جگہ، کسی ایسی جگہ نقش کر لیں جہاں سے کبھی مٹے نہ۔ ہم نے اپنے بزرگوں کی صحبت میں رہ کے ایک تجربہ سیکھا ہے، جس کی پیسے کی طرف توجہ ہوتی ہے پیسے اس کے آگے دوڑنے لگ جاتے ہیں، وہ دوڑتے ہیں، تو تھک جائے گا، ان تک پہنچ نہیں سکتا، تھکا کے ماریں گے تجھے پیسے، اور تو اپنا چہرہ پھیر پیسوں کی جانب، تیرے پیچھے دوڑنے لگ جائیں گے، پیچھے پیچھے دوڑیں گے، بھاگتے پھریں گے تیرے پیچھے، بھاگتے ہیں پیچھے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں رہنے دو، ضرورت نہیں۔ دنیا کا مزاج ہے، جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اس کے آگے بھاگتی ہے، اور جو منہ موڑ لیتا ہے اس کے پیچھے لگ۔ درویشی اختیار کرنے کا ارادہ تو کریں، ہم پروگرام ہی نہیں بناتے، ہمارا ارادہ ہی نہیں بنتا، ارادہ تو کریں۔ اور بھائی جس دن ارادہ ہو جاتا ہے اسی دن اللہ نوازنا شروع کر دیتا ہے، جس دن ارادہ ہوتا ہے اسی دن اللہ کہتا ہے چل کھول گیا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اب تجھے وہاں سے دینا جہاں سے تیرا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی
توجہ اللہ کی طرف، خبردار یہ دنیا داری جتنی اس کی ضرورت ہے اس کو اتنا کرو۔ میرے نبی پاک نے زہد اختیار فرمایا ہے۔ زہد، دنیا داری، پیسے بڑے اچھے ہوتے تو سب سے زیادہ میرے مصطفیٰ کی تجوری میں ہوتے، سب سے زیادہ۔ اگر آپ توجہ دنیا داری کی طرف کریں گے تو حالات خراب ہو جائیں گے، توجہ رب رسول کی طرف رکھیں، بڑی جلدی بہتری۔ محمود غزنوی نے نا ہیرے بکھیر دیے، خزانوں کے منہ کھول دیے، کہنے لگا جو جس پہ ہاتھ رکھے گا شے اسی کی ہو جائے گی۔ کھول گئے دروازے، جو لوگ دوڑے، پتہ تھا بادشاہ کے پاس کیا ہے، یوں سمجھ لیں کسی نے پجاروں پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی نے جا کے تو وہ جو بندے ہوئے تھے بڑے بڑے جانور استبل میں، اس نے کہا حویلی گھوڑوں سمیت میری، کسی نے کسی شے پہ، کسی شے پہ، دوڑنے لگے، جس پہ جو ہاتھ رکھے اسی کی۔ ایاز بڑا سیانہ تھا، پیچھے سے اٹھا، دھیما آ کے تو محمود غزنوی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے کہا تجھے کوئی شے نہیں چاہیے؟ کہا بادشاہ تو وعدے پہ قائم رہے، تو نے کہا تھا جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا ہو جائے گا، تو مجھے جو شے چاہیے تھی میں نے ہاتھ رکھ دیا ہے، اب تو بتا وعدے پہ قائم ہے کہ نہیں؟ تو محمود نے اٹھ کے سینے سے لگایا، ماتھا چوما، کہا یاز بات ختم ہو گئی، دنیا داروں کی، مال داروں کا، ہر شے جس نے جو مانگی اس کی، پر ایاز محمود تیرا ہی رہے گا، محمود تیرا ہی رہے گا، محمود تیرا ہی رہے گا۔ نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، کہا یہ تیرا ہی رہے گا۔ او بھائی، ایاز ہمیشہ فائدے میں رہا، ہمیشہ اس کے لب ہلتے تھے تو محمود ہر شے نچھاور کر دیتا تھا۔ کیوں ایک پجاروں کے پیچھے بھاگتے ہو؟ وہ چابی کیوں نہیں لیتے جس سے سارے خزانے کھل جاتے ہیں؟ وہ چابی کیوں نہیں لیتے جس سے سارے خزانے کھل جاتے ہیں؟ وہ چابی حاصل کرو، بس جس کا محمود ہو گیا وہ بچ گیا، اور جو پجاروں کے پیچھے الجھ گیا وہ بس ختم ہو گیا معاملہ۔ اس لیے توجہ ادھر رکھو جہاں سے ہر شے ملنی ہے۔